طيبا مباركا الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السائل فلا تنهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرسلت إلى الخلق كافة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت سے پڑھیے الصلاۃ. راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. کوشش کرو میرے نال مل کے پڑھ لو. اے مسجد درو دیوار گون جان کل قیامت نو اللہ دیوار گاہ دے اندر مسجدہ گواہی دیون. یا الہ العالمین جامعہ مسجد غوثیہ دے اندر بیٹھ کے جمرہ والے دے اسلامی بھائیاں نے تیرے محبوب دا میلاد منایا سی. ہر زبان گونجنی چاہی دی ہے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کے جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے. ہاں جینے میں یہ جینا ہے کیا
بات ہے جینے کہ اسی ایتھے بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ایتھے بھی اپنے لیل و نہار گزار رہے ہیں، لیکن اونا گھڑیاں دی کی قدر ہوے گی جدوں اسی نماز فجر بھی مدینے دے اندر پڑھاں گے، نماز ظہر بھی مدینہ طیبہ دے اندر پڑھاں گے، نماز عشاء بھی مدینہ المنورہ دے اندر پڑھاں گے۔ جناب والا او نماز بھی اللہ رب العالمین دے محبوب دے شہر دے اندر پڑھاں گے، جس نماز نو نماز تہجد بولیا جاندا ہے۔ اس سے واسطے تے شاعر نے کہا جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے، سارے پڑھ لو جینے میں یہ جینا ہے اللہ تو آڈے ذوق نو سلامت رکھے، جینے میں یہ جینا ہے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے، ایک بار جھوم کے پڑھنا، اس وقت بھی گلیوں میں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسی، اور یہ زخم طیبہ کے ہر ایک کو نہیں ملتے، یہ زخم طیبہ کے ہر ایک کو نہیں ملتے، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، ہاں جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے۔ احباب، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب آپ دی بارگاہ دے اندر جیڑا بندہ بھی آ جائے او آپ کو جو سوال بھی کرے لا تنہر، اے محبوب تساں کدی بھی اس سائل نو جھڑکنا نہیں، پیار نال بول سبحان اللہ۔
جیڑا بندہ بھی آ جائے، جدوں بھی آ جائے، لا تنہر، اے محبوب تساں عطا ہی کردیاں جانا ہے، منع تے جھڑکنا نہیں۔ احباب اس آیت پاک دے اندر مفسرین کرام نے لکھے ہے کہ اس کے اندر کوئی کسی قسم دی قید نہیں کہ اے محبوب صرف تساں دنیا ہی عطا فرمانی ہے، آخرت وچوں کچھ نہیں عطا فرمانا، یا میرے رب نے اے نہیں فرمایا کہ محبوب تساں صرف حوض جنت دے پل صراط تو پار ہی کرنا ہے، دنیا وچ کچھ نہیں عطا فرمانا نہیں۔ رب العالمین نے اپنے محبوب نو تمام دے تمام خزانے عطا فرمائے، فرمایا محبوب اگر تیرے کولو کوئی بندہ آ کے دنیا منگے تو دنیا دے چھوڑنی ہے، اگر کوئی بندہ تیری بارگاہ دے اندر آ کے جنت منگے تو جنت دے چھوڑنی ہے، اگر کوئی بندہ تو آڈے کول آ کے حوض کوثر دے جام منگے تو سا حوض کوثر دے جام پلا دے رہے نے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جیڑا بندہ بھی تواڈی بارگاہ دے اندر آ جائے، جو کچھ بھی منگے اے محبوب تساں عطا ہی کر دینا چاہنا ہے۔ اس سے واسطے تو قبلہ آصف صاحب پہلے پڑھ رہے سن نا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ مالک کے ہو حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ رب العالمین نے فرمایا محبوب خزانے میرے نے، لیکن عطا تسا کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام دا فرمان ذیشان متفق علیہ، یعنی کہ بخاری و مسلم دے اندر حدیث پاک ہے، فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا کہ میں ونڈن والا، میرا رب مینوں عطا کرن والا ہے، میں ونڈن والا، میرا رب مینوں عطا کرن والا ہے۔ ہن اس ضمن دے اندر کثیر احادیث مبارکہ نے، اگر صحابہ نے میرے آقا کولوں کسے نے اکھ منگی ہے تو میرے آقا نے انہوں نے اکھ عطا فرما دیتی ہے، کسے نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کولوں جناب حضرت ربیہ ورگیاں نے اے سوال کیتا ہے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جس طرح دنیا اتے رہ کے میں تانوں وضو کرا رہا، میں ربیہ اے ہی چاہنا کہ کل جنت کے اندر بھی جا کے میں تہاڈی خدمت ہی کراں۔ تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربیہ اے بھی گل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی بندہ آ جاندا ہے نا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے گھر دے اندر فاقے بڑے نے، معاشی حالات بڑے خراب نے، کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نو خوشحال بھی فرمایا ہے۔ اس واسطے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آقا علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے ہر چیز دا اختیار عطا فرمایا ہے، مختار کل بنا کے فرمایا ہے اور بھیجا ہے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ذیشان ہے، فرمایا انی ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا کہ میں رب دا رسول اللہ دی ساری مخلوق دی طرف بڑھ کے آیا ہاں، ساری مخلوق دی طرف، صرف انسانہ دی طرف نہیں بلکہ اللہ دی جتنی زمین اتے رب دی جتنی مخلوق ہے اوتھے اوتھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بڑھ کے آئے نہیں۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مقام خیبر تو واپسی تے مقام صحابہ دے اتے آقا علیہ السلام نے تھوڑی دیر واسطے پڑاؤ فرمایا، رکے، جناب حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دی گودی مبارک دے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور رکھیا، بولو سبحان اللہ۔ کیا شان ہے جناب حضرت علی المرتضی دی اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی،
کہ مقام صحبات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ دی گودی مبارک دے اندر سر انور رکھیا، اور جدوں ہجرت والی رات سی اس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر دی جھولی مبارک دے اندر اپنا سر انور رکھیا۔ میرے آقا نے آرام فرمانا شروع کر دیتا۔ جدوں آرام فرمایا نا تے وقت سی اثر دا، سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ دی گودی مبارک دے اندر میرے آقا نے اپنا سر انور رکھ کے آرام فرمانا شروع کیتا۔ جدوں سورج غروب ہویا نا تے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ احباب، یہ وہ نماز ہے جس نماز کے بارے اللہ نے ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا کہ نمازاں وچوں درمیانی نماز دے محافظ بنو۔ درمیانی نماز کیڑی ہے؟ عصر دی نماز ہے۔ کیوں؟ حتیٰ کہ اس کی رکعتاں صرف 8 نے، 4 غیر مؤکدہ نے، 4 فرائض نے، جمعۃ المبارک دیاں 14، ظہر دیاں 12، عشاء دیاں 17، لیکن اس کی تاکید کیوں زیادہ فرمائی گئی ہے؟ احباب، یہ والا وقت جڑا ہوندا ہے نا، یہ وقت بڑا میٹھا جہا ہوندا ہے، یہ وقت بڑا خوبصورت ہوندا ہے۔ کرکٹ دے میداناں دے اندر بھی اس وقت رش ہوندا ہے، بازاراں تے گلیاں تے محلیاں دے اندر بھی اس وقت رش ہوندا ہے، دکاناں دے اندر گاہکی دا بھی وقت یہی ہے۔ اس واسطے رب نے ارشاد فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے محبوب دے غلاموں ساریاں نمازاں دے محافظ بنو، لیکن جڑی درمیانی نماز ہے اس تے زیادہ محافظ بن جاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جدوں سورج غروب ہویا نا تے آپ دیاں اکھاں دے وچوں آنسو ٹپکے تے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے۔ یار تو تے میں جناب حضرت علی المرتضیٰ دی محبت دا دعویٰ کردے ہاں، الحمدللہ اسی پکے تے ٹھکے ایسے سنی ہاں کہ ساڈے دامن دے اندر عشق اہل بیت بھی ہے، محبت صحابہ بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دی ایک نماز قضا ہوئے تے آپ دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ جان۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محتشم، کدی اسیں بھی سوچیا ہے کہ ساڈیاں نمازاں کتنیاں قضا ہو رہیاں نے؟ ساڈیاں تے روزانہ دے فرائض قضا ہو رہے نے، لیکن جناب حضرت علی المرتضیٰ دی جتھے ساڈے دلاں دے اندر محبت ہے، اس محبت کا ایک اے بھی تقاضا ہے کہ جناب حضرت علی المرتضیٰ دی تعلیم نو بھی اپنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا ہوں آقا علیہ السلام دا اختیار، میرے آقا دا مختار کل ہونا۔ جدوں آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کیوں پریشان ہیں؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا عصر دی نماز وقت چلا گیا ہے، سورج غروب ہو گیا ہے۔ رسول کائنات دے غلاموں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، علی اے دس نماز عصر قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ جھوم کے بول سبحان اللہ۔ اے علی نماز عصر قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے عرض کی تھی، محبوب اگر فرمائش کردے ہو، آفر فرماندے ہو تے علی تے اے چاہتا ہے کہ علی عصر دی نماز ادا ہی پڑھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، علی نماز دی تیاری کر۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی دا اشارہ فرمایا، ڈوبیا سورج واپس تشریف لے کے آ گیا، ڈوبیا سورج واپس تشریف لے کے آیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی نماز عصر ادا کر، سورج دی ہونے جرت نہیں کہ جدوں تک تو نماز پڑھے گا سورج تیری نماز پڑھن تو پہلے غروب ہو جائے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔
اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ پھر ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کردے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فدا کا امی و ابی، آقا آپ دے قدمہ دے اتے میرا ماں باپ قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں روزہ توڑ بیٹھا ہاں، آقا اس دا کفارہ کی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک غلام آزاد کر، ایک غلام آزاد کر۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ غلام آزاد کرن دی تے استطاعت نہیں، طاقت نہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پھر 60 لگاتار روزے رکھ۔ یا رسول اللہ ایک روزہ تو میں پورا کر نہیں سکیا، 60 روزے کس طرح رکھاں گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پھر 60 مسکینہ نو کھانا کھلا۔ آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بڑا غریب ہاں، 60 مسکینہ نو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ اللہ اے شریعت دا حکم ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پھر بیٹھ جا، بول سبحان اللہ، مسکرا کے بول سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جدوں صحابی رسول بیٹھے نا تھوڑی دیر تو بعد میرے آقا دی بارگاہ دے اندر ایک کھجوراں دا پیمانہ آیا، یعنی کہ کھجوراں دا ٹوکرا آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر۔ جدوں آیا نا تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابی رسول، اے روزے دا کفارہ اس دا مسئلہ پوچھن والے، جتنے بھی مدینہ المنورہ دے اندر غربا نے نا انہاں ساریاں دے اندر ایک کھجوراں تقسیم کر دے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں تو بڑھ کے تے کوئی غریب مسکین ہے ہی کوئی نہ۔ اللہ اکبر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جیڑا بھی تہاڈی بارگاہ دے اندر آ جائے اس نو جھڑکنا نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تے تو بڑھ کے کوئی نہیں۔ جی آقا نہیں، میرے آقا دے چہرے تے مسکراہٹ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام ایک کھجوراں گھر لے جا، خود بھی کھا، اپنے گھر والیاں نو بھی کھوا، اللہ تعالیٰ تیرا کفارہ ادا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تیرے روزے دے ٹٹن دے کفارے نو قبول فرمائے گا۔ جڑے غلام او اگر روزے توڑ کے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر مسائل پوچھن واسطے آندے نے، لیکن نال نال مسائل حل کران واسطے بھی رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر آندے نے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے تے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرمایا نا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام جدو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، لوگ آہستہ آہستہ اسلام دی طرف راغب ہونا شروع ہو گئے۔ کہ اس وقت ابو جہل، ابو لہب جڑے وڈے وڈے کافر سنے بڑے پریشان ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ کوئی اس مسلمانہ دے نبی دے بارے کچھ کرنا چاہیے ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ لیکن انہوں نے کیا پتا کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ انہوں نے یمن دے وچوں ایک بہت بڑا عقل مند انسان بلایا جس کا نام سی حبیب یمنی۔ حبیب یمنی نو بلایا اور کہن لگے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، مکے دے اندر ایک جادوگر آیا ہے
اس دا اتنا زیادہ جادو ہے کہ جیڑا بندہ اس نو ویکھ لیندا ہے وہ اودا ہی ہو کے رہ جاندا ہے۔ حبیب یمنی جدوں آیا تے کہن لگا کہ اپنیاں ہی مینوں سنان دے رہو گے یا اس نال بھی مینوں کو گل کرن دیو گے؟ انہوں نے کہا جی تسی بھی گل کر کے دیکھ لو۔ حبیب یمنی نے کہا کہ جڑا جادوگر ہوندا ہے اس دا جادو زمین تے چلدا ہے، عرشاں تے کدی بھی نہیں چلے گا، عرشاں تے کدے بھی نہیں چلے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جدو معاملہ پہنچا نا تے حبیب یمنی کہن لگا تسی نبی ہو؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں نبی ہاں۔ تے نبی دا معنی اے ہوندا ہے کہ جڑا غیب دیاں خبراں دسن والا ہوے، نبی دا اے معنی ہے۔ تسی نبی ہو؟ میرے آقا نے فرمایا نبی ہاں۔ حبیب یمنی کہن لگا اگر چاند دے تانوں دو ٹکڑے کرنے پین تے کر لو گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں چاند دے دو ٹکڑے کر جاواں تے اے جڑے نے اے ابو جہل، اے ابو لہب، اے کافر اے کلمہ پڑھن گے؟ وہ کہن لگا پڑھن گے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا دیکھ لا کلمہ پڑھن گے؟ جی پڑھن گے، کلمہ پڑھن گے، پڑھن گے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اس نے کہا دو سوال نے، ایک تا اس چاند دے دو ٹکڑے کرنے نے تے دوسرا سوال میں تانوں دسنا نہیں، اس دا خود جواب تسا مینوں عطا فرمانا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے دے نال جدوں اشارہ آسمانہ دی طرف کیتا نا تے چند دے دو ٹکڑے ہو گئے۔ جدو چند دے دو ٹکڑے ہوئے تے ابو جہل کہن لگا لگدا ہے مینوں میری آنکھوں تے کسے نے جادو کر دیتا ہے۔ او ظالم تینوں کی پتا کہ جن کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، پلٹا ہوا سورج، ڈوبا ہوا سورج واپس تشریف لے آئے، اسے ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو اعلی حضرت بولے نا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے۔ اب ایک تو سوال پورا ہو گیا، حبیب یمنی نے کہا یہ چاند دوبارہ جڑنا بھی چاہیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اشارہ فرمایا، چاند دوبارہ جا کے جڑ بھی گیا۔ اور دوسرا سوال میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ جو تیرا سوال ہے، جو تیرے اندر ہے، وہ صرف تجھے سوال بتانا ہی ہے یا اس سوال کا جو مسئلہ ہے اسے حل بھی کرنا ہے؟ اسے حل بھی کرنا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا حضور اگر حل بھی کرتے تو کیا بات ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مکہ چھوڑ یمن چلا جا، تیرا مسئلہ اللہ کے فضل سے حل بھی ہو گیا ہے، اللہ کے فضل سے حل بھی ہو گیا ہے۔ وہ حبیب یمنی وہ تو جان گیا تھا اور اس کے مقدر میں اسلام تھا، اسے پتا چل گیا تھا کہ یہ کوئی جادوگر نہیں بلکہ اللہ کا سچا اور سچا نبی ہے۔ انہوں نے وہیں پہ کلمہ پڑھ لیا۔ جب گھر واپس گئے نا تو معاملہ اس میں یہ تھا کہ حبیب یمنی اس کی ایک بیٹی تھی جو بیٹی ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی تھی، پاؤں سے چل نہیں سکتی تھی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی تھی، کانوں سے بہری تھی، لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سوال بھی نہیں پیش کیا کہ آقا میری بیٹی ہے، اس کو یہ مسئلہ ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، وہ کانوں سے بہری ہے، وہ پاؤں سے چل نہیں سکتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دل میں جو سوال تھا، کیوں نبی تھے نا، اس لیے غیب کی خبریں بتانے والے نبی نے اس کی دل کی کیفیت کو جان کر
اس کی بیٹی کو شفا عطا کی، اسی لیے تو وہ متاثر ہوا اور سوچتا جا رہا ہے کہ جب میں یمن سے چلا تھا تو یہ والا سوال تو میں نے اپنی اہلیہ کو بھی نہیں بتایا تھا، اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہاں کے مسلمانوں کے نبی سے جا کے میں نے یہ سوال کرنا ہے جو غیب کی خبریں بتائے، جو آسمانوں کے چاند کو اشاروں سے توڑ دے۔ وہی کوئی عام نبی نہیں ہو سکتا، وہ آمینہ کا لال ہی ہو سکتا ہے، وہ آمینہ کا لال ہی ہو سکتا ہے۔ جب وہ گھر گیا، جس چارپائی کے اوپر اس کی بیٹی ہوا کرتی تھی، جو پاؤں سے چل نہیں سکتی تھی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی تھی، آنکھوں سے نابینی تھی، کانوں سے بہری تھی، وہ جس چارپائی پہ تھی نا، جب اس نے چارپائی دیکھی تو وہ پریشان ہو گیا، حبیب یمنی پریشان ہو گیا اور اپنے گھر والی سے پوچھتا ہے کہاں ہے میری بیٹی؟ اس نے کہا کہ جاؤ دیکھو محلے کی بچیوں کے ساتھ جو کھیل رہی ہے ان میں سے سب سے حسین جو بیٹی ہے وہ تمہاری ہی نور نظر ہے۔ حبیب یمنی کہنے لگا کہ وہ تو چل نہیں سکتی تھی، وہ تو پکڑ نہیں سکتی تھی، نابینی تھی، لیکن یہ کیسا معاملہ ہوا؟ وہ دوڑتے دوڑتے اپنی بیٹی کے پاس گئے اور کہنے لگے میری بیٹی یہ تیرے ساتھ کیا معاملہ بنا ہے؟ تو وہ بچی کہنے لگی ابا جان، جس نبی نے تمہیں وہاں پہ کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے وہی نبی یہاں تشریف لائے ہیں اور میرے حال پہ رحم و کرم فرما دیا ہے۔ انہوں نے ہی مجھے صحت یابی عطا کی ہے، انہوں نے ہی مجھے اس حالت میں بنایا ہے کہ میں پکڑ نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی، سن نہیں سکتی تھی، لیکن وہ نبی جنہیں اللہ رب العالمین نے یہ ڈگریاں عطا فرمائی ہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جنہیں اللہ رب العالمین نے یہ ڈگریاں عطا فرمائی ہیں، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، جنہیں اللہ رب العالمین نے یہ شان عطا فرمائی ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جنہیں اللہ رب العالمین نے جن کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وہی نبیوں کے امام، وہی غریبوں کے پیشوا، وہی امت کے غم گسار، مدینہ کے تاجدار امام الانبیاء تشریف لائے ہیں اور انہوں نے ہی دستگیری فرما کر میرے حال پہ کرم فرمایا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت بول اٹھے، آپ نے فرمایا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ، سارے بولو سب رسولوں سے اعلیٰ۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، تاجداروں کا آقا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے اختیار عطا فرمائے ہیں۔ اگر حضرت جناب والا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین، ان میں سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی آنکھ میں اگر تیر لگ جاتا ہے نا تو وہ بھی کسی طبیب کی بارگاہ میں نہیں جاتے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، کسی حکیم کے پاس نہیں جاتے، وہ بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو مختار کل بنا کے بھیجا ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیر لگنے کی وجہ سے آنکھ کا ڈیلا بار آ گیا ہے، حضور مہربانی فرمائیے اسے درست فرما دیجئے۔ اس وما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی کی زبان والے پیارے نبی نے اپنا لعاب دہن نکالا، اس آنکھ کے ڈیلے کو جناب حضرت قتادہ کی آنکھ کی جگہ پہ رکھا
اور درست فرما دیا۔ اور جناب حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس آنکھ کی بنسبت جو پہلے میری درست تھی، اس آنکھ جو رسول اللہ نے درست فرمائی ہے، اس آنکھ سے مجھے زیادہ نظر آیا کرتا تھا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جو بھی آپ کی بارگاہ میں آ جائے، جو بھی آپ کے در دولت پہ آ جائے، جو بھی آپ سے کچھ آ کے مانگے، اے محبوب لا تنہر، پہلے نہج ہے کہ اے محبوب آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ مالک کے ہو حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ سارے بولیے یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔